السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنل ایویلیویشن اور ریکگنیشن آف فارن ایجوکیشن ان چیک ریپبلک۔ تو جب چیک یونیورسٹیز کے اندر آپ کا جو ایڈمیشن ہے اس کا ڈیسیژن آپ کو ملتا ہے، یونیورسٹیز جو ہیں جب آپ کو انکنڈیشنل ایڈمیشن آفر کرتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنے جو پریویس ایجوکیشنل جو ڈگریز ہیں اور اس کی جو ٹرانسکرپٹس ہیں، اگر آپ ماسٹرز کی بیس پہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا بیچلرز کی بیس پہ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نوٹرائز کروا کے اور ان کی اتھینٹیکیشن کروا کے جو ہے وہ یونیورسٹی کو پہلے جو ہے وہ بائی ای میل بھیجیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بائی پوسٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کو بھیجنے ہوتے ہیں تاکہ جو آپ کا ایک ویلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے۔ تو ایڈمیشن کنڈیشنل ایڈمیشن آفر ہونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان سے چیک ایمبیسی اسلام آباد میں جو ہے وہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو سپر لیگلائز کروانا ہوتا ہے، اور سپر لیگلائز کروا کے ان کی کلر کاپیز کروا کے آپ نے ان کو جو کچہری ہوتی ہے وہاں سے نوٹرائز کروا کے وہ جو ہے وہ اپنی جو آپ کے متعلقہ پروگرام کوآرڈینیٹر ہے، جو ایڈمیشن کوآرڈینیٹر ہے، اس کو بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی جو سپر لیگلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے سپر لیگلائز کروانے ہوتے ہیں، اپنی یونیورسٹی کو بھیجنے ہوتے ہیں، اور اس کا پروسیس کیا اور اس کی فیس کیا۔ تو جب آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایک دفعہ چیک ایمبیسی اسلام آباد سے سپر لیگلائز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ان کی کلر کاپی کروانی ہوتی ہے فرنٹ اینڈ بیک سے، اور اس کے بعد آپ نے ان کو کچہری سے جو ہے وہ نوٹرائز کروانا ہوتا ہے۔ تو کچہری سے نوٹرائز آپ نے اس طرح سے کروانا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو ان کا ایک سیٹ بنا کے ان کے کارنر کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کا جو بندہ ریلیونٹ ہوتا ہے جس کے پاس ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سٹیمپ ہوتی ہے، ایک سٹیکر ہوتا ہے۔ تو سیٹ بنا کے اس کے کارنر کے اوپر جو ہے وہ سٹیکر لگانا ہوتا ہے، اور اس سٹیکر کے اوپر جو ہے وہ اپنی سٹیمپ جو ہے وہ لگاتے ہیں تاکہ اس کی ایک سیل بن جائے، اس لیے تھا کہ اس میں نہ تو کوئی ڈاکومنٹس جو ہے وہ انسرٹ کیا جا سکے اور نہ ہی اس میں سے کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ الگ کیا جا سکے۔ آپ نے اس سیٹ کی جو ہے وہ فوٹوز بنا کے ان کو سکین کر کے، اور وہ جو سیل آپ کی ڈاکومنٹس کی لگی ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کیپچر کرنا ہے تاکہ آپ کی جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہے یا جو ایڈمیشن کوآرڈینیٹر ہے اس کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کی جو نوٹرائزیشن ہے جو وہ کمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی جو پروگرام یا ایڈمیشن کوآرڈینیٹر ہے اس کو وہ جو ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلے ای میل میں بھیجنے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک دفعہ ان کی جو نوٹرائزیشن کا پروسیس ہے وہ اس کو ایک دفعہ کنفرم کر لے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ سیٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کو اپنی پروگرام کوآرڈینیٹر کو بائی پوسٹ بھیجنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ جب آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ اپنی جو یونیورسٹی ہے اس کے پورٹل پہ جا کے سسٹم کے اندر جو ہے اس کی انٹرنل ایویلیویشن کی جو ہے وہ فیس پے کرتے ہیں۔ انٹرنل ایویلیویشن کی فیس جو ہے وہ پہلے 750 چیک کرون ہوتی تھی، ابھی جو ہے وہ میرے خیال سے 850 چیک کرون ہو گیا ہے۔ تو وہ فیس پے کرنے کے بعد جو ہے آپ جس پروگرام کے اندر جس فیکلٹی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی انٹرنل ایویلیویشن کا جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ اس یونیورسٹی کے ریکٹریٹ آفس کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کی انٹرنل ایویلیویشن کا پروسیس جب آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے یونیورسٹی یا آپ کی جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہے وہ آپ کو اس کی ٹیوشن فیس پے کرنے کا کہتی ہے۔ تو انٹرنل ایویلیویشن جو ہے وہ صرف ایک فیکلٹی کے اندر ایک پرٹیکولر پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی جو پریویس ایجوکیشن ہے اس کی ریکگنیشن کا ایک پروسیس ہے، اس کی ریکگنیشن کا اور اتھینٹیکیشن کا ایک پروسیس ہے تاکہ چیک ریپبلک کے اندر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکگنائز ہو جائیں کہ آپ کی جو پریویس ایجوکیشن ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ ہے، آپ کے ڈاکومنٹس کی ایک ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اوریجنل ہیں نہ کہ بوگس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنل ایویلیویشن کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ٹیوشن فیس پے کرتے ہیں۔
ایک ہے آپ کی جو فارن ایجوکیشن ہے چیک ریپبلک کے اندر، جو آپ کی پاکستانی ڈگریز ہیں اس کو فارن ایجوکیشن کی ریکگنیشن کہتے ہیں. یہاں ان کی منسٹری آف ایجوکیشن یوتھ اینڈ سپورٹس ایک منسٹری ہے جو کہ اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے. اس کے اندر آپ کی جو پریویس بیچلر کی یا جو ماسٹرز کی ڈگریز ہیں ان کے اندر ایک ریکگنیشن کا پروسیس ہے جس کی ایک ایڈمنسٹریشن فیس ہے 3,000 چیک کرونز. تو اگر آپ یہاں پہ آ کے اس ڈگری کی اپنی پاکستانی ڈگری کی بیس پہ یہاں پہ جاب کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کی بیس پہ اپنی پاکستانی ڈگریز کی بیس پہ جاب اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ ہے ڈاکومنٹس کی ریکگنیشن کا پروسیس، جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن یوتھ اور سپورٹس کے اندر ہوتا ہے. اور اس کی 3,000 چیک کرونز جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن فیس ہے. آپ کی جو ڈاکومنٹس کی ریکگنیشن جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو منسٹری جو ہے وہ آپ کو اس کے ایکویلنٹ یہاں پہ چیک لینگویج کے اندر جو ہے وہ آپ کو اسی طرح کا ایک سیم ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے. اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ چیک ریپبلک کے اندر ہیں وہ اس کو استعمال کر کے اپنی جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی جاب ہو گئی ہے تو آپ اپنی جو متعلقہ کمپنی ہے اس کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس سبمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی ایک انٹرنل ایویلیویشن کا اور جو آپ کی پریویس ایجوکیشن ہے اس کا جو ریکگنیشن کا پروسیس ہے، اس کی کتنی فیس ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اور انٹرنل ایویلیویشن کے اندر اور جو آپ کی پچھلی ڈگریز ہیں ان کی جو ریکگنیشن کا ایک جو ڈیفرنس ہے یہ کلیئر ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جو مزید میری آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اور باقی بھی جو لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو نہیں سمجھتے یا جن کو نہیں پتہ یا جو مزید کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرسٹڈ ہیں، ان تک جو ہے وہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.